امریکہ ان دنوں ٹریوان مارٹن کو انصاف دلانے کے مطالبے سے گونج رہا ہے۔ ٹریوان مارٹن، جسے امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک ہسپانوی نژاد امریکی جارج زمرمین نے گولی مار دی تھی۔ 17 سالہ ٹریوان کے والدین کے مطابق ان کا بیٹا قتل ہوا، جبکہ فائرنگ کرنے والے جارج زمرمین کا کہنا ہے کہ وہ صرف اپنے علاقے کی حفاظت کر رہے تھے اور انہوں نے صرف اپنے دفاع میں گولی چلائی۔ ٹریوان کے خاندان کی طرف سے مقرر کیے گئے وکیل بینجمن کرمپ کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریوان نسلی امتیاز کا نشانہ بنا۔ ملزم اور ان کے حامی اس بات سے انکار کرتے ہیں، لیکن اس کیس نے امریکہ بھر میں نسلی امتیاز کی بحث کو ایک بار پھر تیز کر دیا ہے۔ امریکی ریاست ایلینوائے کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس بابی رش نے کیس کی تحقیقات کے لیے ایک وفاقی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نسلی امتیاز ختم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک مخصوص انداز کی ٹوپی والی جیکٹ پہنتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ارادے مشکوک ہیں۔ 17 سالہ ٹریوان مارٹن نے ہلاکت کے وقت اس طرح کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو امریکی نوجوانوں میں بہت مقبول ہے اور اسے ہوڈی کہا جاتا ہے۔ اس وقت نیو یارک سمیت امریکہ کے کئی شہروں میں ہزاروں لوگ اسی طرح کی جیکٹس پہن کر ٹریوان مارٹن کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنی ہوڈی پہن کر باہر جاؤں تو مجھے یہ پریشانی نہ ہو کہ لوگ مجھ سے ڈریں گے۔ اور اب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بھی یہ فکر ہے کہ کہیں ایسی ہوڈی پہننے سے لوگ ان سے ڈرنے نہ لگیں۔ دوسری طرف شہری حقوق کی تنظیمیں ڈرائیونگ وائل بلیک جیسی تحریکیں چلا رہی ہیں۔ انہیں شکایت ہے کہ سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ پولیس جان بوجھ کر امتیازی سلوک کرتی ہے، اور سیاہ فام امریکیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ میں رہنے والوں کو برابری کے حقوق دینے کے قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ گریگ کار واشنگٹن کی ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ سیاستدان عام طور پر تعداد دیکھ کر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ جب آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نسلی امتیاز کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر اس پر منظم انداز میں کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے جس پر قانون سازی کی جا سکے، تو اس سے نہ صرف قانونی اداروں بلکہ معاشرے میں بھی بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی شکل و صورت اور حلیے سے ان کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں، ان کو جانے بغیر۔ امریکہ میں کچھ سیاہ فام والدین اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ اگر انہیں پولیس روکے تو انہیں کیسے بات کرنی ہے۔ ہائی اسکول کے طالب علم ایفروجین بیپٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ کیسے کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی نصیحت اکثر اوقات زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ ثابت ہوتی ہے۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA